الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور وہ رسول بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑے گا۔ میں مادر زاد اندھے کو ٹھیک کروں گا اور کوڑے کو تندرست کروں گا اور مردہ کو زندہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں نے اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی تصدیق کر دی جس کا نام تورات ہے، اور میں نے تمہارے لیے وہ حلال کرنا ہے جو تم پر حرام ہو چکا ہے۔ بے شک یہ سب نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے ساتھ نسبت قائم کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مالک الملک آل عمران کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان اس لیے فرما رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ وہم دور ہو جائے کہ وہ لوگ جو اتنی عزت اور عظمت والے تھے، اتنی قدرت طاقت رکھنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ تھے یا اللہ تعالیٰ کے شریک تھے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ یہ عزتیں اور عظمتیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں، اور یہ اس لیے ملی تھی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیتے ہیں اس پر مخلوق خدا عمل کرے۔ دوسری یہ بات کہ یہود جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر بہتان باندھتے تھے اور کئی قسم کی نازیبا بکواس کرتے تھے جو زبان پر لانا گناہ ہے، ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ثابت کرنا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان پاکیزہ ہستیوں کی صفائی پیش کرنی ہے، اور وہ وہم و گمان جو ان کے خلاف تھا ان کو دور کرنا ہے۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی خاص بندی تھیں، منتخب بندی تھیں، بہت بیت المقدس کی خادمہ تھیں، اور ان پر بے شمار انعامات تھے جن کا پہلے ذکر کیا گیا، اور ان انعامات کے ساتھ یہ بھی انعام تھا کہ آپ کو ایک ایسا عظیم فرزند بے مثال عطا فرمایا گیا جسے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح وجیح اور عیسیٰ بنایا، یعنی شفا بخشنے والا، دونوں جہانوں کی عزت والا اور پاک دامن۔ اب جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی کی تفصیل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو یہودیوں نے غلط باتیں شروع کی اور ان پر الزام لگانے شروع کیے، تو حضرت عیسیٰ نے آ کر فرمایا کہ میں ویسے ہی تمہارے پاس نہیں آیا اور نہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں بہت بڑی طاقت لے کر آیا ہوں
خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ تمہارے سامنے میں ظاہر کرتا ہوں۔ اگر کسی کی مجال ہے ایسی طاقت کی تو وہ کر کے دکھائے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا بنا کر دکھائیں، اور ایسا پرندہ نہ ہو کہ پہلے سے ہی مٹی میں چھپا ہوا ہو، یا آپ مسمریزم کے ذریعے اس کو نکال دیں، اور ایسا پرندہ ہونا چاہیے جو عام پرندوں سے مختلف قسم کا پرندہ ہو۔ چنانچہ آپ نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا اور اسے پھونک ماری اور وہ اڑ گیا، اور وہ چمگادڑ تھا جس کی شکل دوسرے پرندوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اس طرح کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، پرندہ ہونے کے باوجود اس کے دانت تھے، اور پرندہ ہونے کے باوجود وہ بچوں کو دودھ پلاتا تھا اور بچے جنتا تھا بجائے انڈے دینے کے، اور اسے نہ روشنی میں زیادہ دکھائی دیتا تھا اور نہ زیادہ اندھیرے میں دکھائی دیتا تھا، یعنی ایک وہ عجیب و غریب خلقت تھی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے لوگوں کا وہ شک دور کر دیا جو شیطان ان کے دل میں پیدا کر سکتا تھا کہ یہ شخص تو بالکل خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے اس طرح یہ بھی پیدا فرما رہا ہے، اور یہ بھی اس طرح زندہ کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بنا، بے شک میرے ہاتھوں سے وہ بنا، لیکن وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو نابینا ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ان کو بینا کر دوں گا، اور اس طرح بیماروں کو شفا عطا کروں گا۔ جالینوس جو اس وقت بہت بڑا حکیم تھا، جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے لوگوں کو کہا کہ اچھا اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پاس برس والے کوڑ والے لے جاؤ جو لاعلاج ہے۔ چانچہ ایسا ہی آدمی لایا گیا جس کو حضرت عیسیٰ نے پھونک ماری تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح ہزاروں مریض آپ کے پاس آتے اور شفا حاصل کرتے جاتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے تھا۔ اور دیکھیں آج کل بھی وہی سنت جاری ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا راستہ سیکھنے والے بھی آتے ہیں اور بیماریوں سے شفا حاصل کرنے والے بھی آتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور وہ خدمت خواہ ان کی جسمانی ہو یا روحانی، ہر طرح کی خدمت مخلوق خدا کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پھر فرمایا کہ میں مردوں کو بھی تمہارے سامنے زندہ کروں گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، یہ نہیں کہ میرے حکم سے ہوگا۔ یعنی ہر مقام پر حضرت عیسیٰ یہ ظاہر کرتے رہے کہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میری نہیں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں تم پر ثابت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دے کر بھیجا ہے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ایسے ہی خالی نہیں بھیج دیا گیا۔ فرمایا کہ میں مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چانچہ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے 4 مردے زندہ کیے۔ ایک آپ کا دوست تھا جس کا نام آذر تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بہن نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آذر جو آپ کا دوست ہے وہ بڑا سخت بیمار ہے، آپ آئیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہوئے۔ پتہ چلا کہ اس کو فوت ہوئے آج 3را دن ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس کی قبر پر لے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو گیا، اور تاریخ میں ہے کہ وہ شخص زندہ رہا، اس نے شادی کی، پھر اس کی اولاد ہوئی، اس کے بعد وہ فوت ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک جنازہ جا رہا ہے اور اسے مردے کی ماں فریادیں کر کے رو رہی ہے اور پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی۔ حضرت عیسیٰ کو ترس آیا تو آپ نے دعا فرمائی تو وہ مردہ چارپائی پر زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور پھر لوگوں کے کندھوں سے نیچے اترا۔ پھر اس نے شادی کی اور اس کی اولاد ہوئی، اور اس طرح بڑی دیر بعد وہ فوت ہوا۔ اسی طرح حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے والا ایک شخص تھا جس کی ایک بیٹی تھی، وہ مر گئی، اور اس کے لیے بھی آپ نے دعا کی فرمائی، لیکن لوگوں نے پھر شیطان کی ماں پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے بے ہوش ہوئے ہوں، مرے ہی نہ ہوں اور بعد میں اٹھ گئے ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی پرانی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ کو
حضرت سام کی قبر پر لے گئے جو آپ سے 4600 سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور حضرت نوح کے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت سام کی قبر پر گئے تو آپ نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے اور ان کے بال بالکل سفید تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اسم اعظم کی طاقت سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے پھر واپس بھیج دو، لیکن اس شرط پر کہ اب مجھے موت کی تکلیف نہ ہو، سکرات کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ مجھے مرے ہوئے 4600 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت تک میرے منہ میں موت کی کڑواہٹ موجود ہے اور قیامت کے ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، چانچہ وہ اسی وقت پھر فوت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نشانیوں کے علاوہ میں یہ بھی تم کو بتا سکتا ہوں کہ تم ابھی کیا کھا کر گھر سے آئے ہو، اور میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے اور وہ اپنے رسول ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تب تم صحیح دین پر چل سکو گے اور وہ تورات جس کو تم مانتے ہو جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس کے صحیح پیروکار بن سکو گے۔ وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب تورات کو صحیح طور پر سمجھنا، اس کا علم دینا اب میرے ذمہ ہو گیا ہے۔ میں تم کو بتاؤں گا کہ تورات میں کیا ہے، اور تم نے جو غلطی سے اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی ہیں یا حکماً حرام کی ہیں، ان سب کو تم پر حلال کر دوں گا۔ اور یہ ساری نشانیاں میں تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے ساتھ نسبت قائم کرو، کیونکہ اگر میرے ساتھ نسبت قائم نہ کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے اور ذلیل و خوار ہو کر مرو گے، دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے تم میرے ساتھ نسبت قائم کرو، کیونکہ اگر میرے ساتھ نسبت قائم کرو گے تو وہ نور نبوت جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں اس سے تمہارے سینے منور ہوں گے، تمہیں سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کی توفیق ہوگی۔ فرمایا کہ میں کیوں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں کیوں یہ ہدایتیں دے رہا ہوں، میں نے یہ ساری طاقتیں اور معجزات تمہارے سامنے کیوں ظاہر کی ہیں، صرف اس لیے کہ میرا ایک ہی پیغام ہے جو تمہیں پہچانا ہے، اور یہ پیغام وہ ہے جو آدم لائے، جو ابراہیم لائے، جو موسیٰ لائے، وہی پیغام میں لایا ہوں۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، جو سارے گزشتہ رسولوں کا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہی دین ہے، اور اسی سے تم نجات حاصل کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو تم سلامتی ایمان سے زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤ گے اور دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچ سکو گے۔ سامعین اکرام، اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو جو سب سے پہلی بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خواہ رسول ہے خواہ اس کا امتی ہے۔ دوسری بات جس کی ہدایت فرمائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان پیغام لاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عظیم الشان طاقت عطا فرماتا ہے۔ ان کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہوتی ہے، ان کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے، اور وہ کفر ہے۔ اس لیے رسولوں کی عزت و عظمت اور ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ کرنا اللہ تعالیٰ کا ادب اور لحاظ کرنا ہے، لیکن یہ بات ظاہر کرنی چاہیے کہ ہم ان کا ادب اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کو راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تیسری بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ رسول جن سے ایسے ایسے معجزے سرزد ہوئے کہ جیسے مردے کو زندہ کرنا یہ سب سے مشکل کام تھا، ناممکن کام تھا، اور 4600 سال پہلے کے مردے کو زندہ کر دیا۔ ایسے معجزات والے رسول کی صفائی پیش کرنے اور ان پر جو الزام تھے ان کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تشریف لائی۔
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا گیا کہ عیسیٰ نے بھی یہ دعا کی، یا اللہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ کے متعلق قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ وہ پنگوڑے میں بھی اور آخری عمر میں بھی ہدایت والے ہوں گے۔ پنگوڑے میں انہوں نے مخلوق خدا کو یہ بتایا کہ میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اور آخری عمر میں وہ آئیں گے اور لوگوں کو نسبت رسولی کی ترغیب دیں گے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آ کر ان کی ماں اور ان کی ذات پر جو الزامات تھے وہ دور فرمائے اور لوگوں کے باطل وہم و گمان دور کیے اور ان کی امت کو پاک کیا اور صحیح راستے پر لائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ارشادات سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، جو ہدایت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے رسول بڑی عزتوں والے، عظمتوں والے ہیں۔ تیسری یہ بات کہ وہ جو پیغام لائے ہیں وہ بڑی عزت اور عظمت والے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کی جائے، کیونکہ نسبت جب قائم ہو تو انسان شیطان کے داؤ پیچ اور نفس کی گمراہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ وہ بے شک حاجی بھی ہو، عابد بھی ہو، خواہ وہ کیسا ہی ہو، وہ شیطان کی چلاکیوں سے نہیں بچ سکتا، اس کی گمراہی کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ نسبت رسولی وہ ہتھیار ہے جسے مل جائے تو وہ ایک مضبوط قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نور نبوت سے اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اسے غلط اور صحیح میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے اور صراط مستقیم پر چل کر وہ صحیح منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مخلوق خدا کو بلا کر نسبت رسولی کی تبلیغ کی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق چل کر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور نعمتوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مستفید ہو سکے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بھی، اس محفل میں آتے ہوئے بھی اور یہاں سے واپس جاتے ہوئے بھی اس مدعا کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کو بھی اس کے مطابق رکھیں، تاکہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔